آج مجھے خوشی ہے کہ ان کی صاحبزادی آج موجود ہیں اور ہم ان کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ آخر صاحب ہمارے لیے محسن بھی تھے، مربی بھی تھے، رہبر بھی تھے، اور ظاہر بات ہے کہ اعتراف کرنے میں کوئی مجھے عار محسوس نہیں ہوتا کہ آج حیدرآباد میں کوئی اس خلا کو پر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، کوئی اس خلا کو پر کرنے والا دوسرا نہیں ہے۔ ہر لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے مولانا کا جو بھرم تھا، جو بات تھی اور کہنے کا بھی جو انداز تھا، اس کا صاحب آپ کے کوئی ہم کو دوسرا متبادل نہیں مل سکا۔ میں جعفر بھائی صاحب کے بارے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کو سچا جانشین بنائے اور ان کے فیض کو عام فرمائے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ منتظر مجمع کو خطاب فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سامنے کی کرسی پر تشریف ڈالیں، ذرا پیچھے والے حضرات، بازو والے حضرات سامنے تشریف ڈالیں۔ السلام علیکم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارانی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ عزیزان محترم، پہلے تقریر سے پہلے 2 باتوں کی آپ سے گزارش۔ مولانا جب سے بول رہے ہیں کرسیاں خالی ہے، مگر شاید لوگوں کے پیر بھاری ہو گئے ہیں، اس وجہ سے آگے نہیں آ رہے ہیں۔ ذرا پیر کھلتے ذرا آگے آ جائیے، ذرا اٹھ کے آئیے انشاءاللہ۔ اس میں شیطان کو بیچ میں بٹھاؤ، پہلے ہی شیطانہ بہت ہے اپنے درمیان، شیطانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ تشریف لائیے، ذرا سامنے آئیے۔ میں نرسا پور کو ہم لوگ آئے، آپ کے پاس جتنی دور سے وہ یہاں آئے ہم لوگ، آپ یہاں سے کرسی بدلنے تیار نہیں ہے۔ بھی تو کرسی کے جھگڑے آج کل، جدھر دیکھو کرسی کے جھگڑے ہے نہیں، اس وجہ سے بھی کرسی چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں شاید۔ دوسری بات یہ، میں نرسا پور میں مولانا کے تقریباً ماشاءاللہ ایک زمانے سے خدمات رہے ہیں۔ یہاں تو سلام کا سلسلہ ہے شاید نا، ہے نہیں ہے؟ میں سلام کرا تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، یا جواب نہیں دیتے شاید، نہیں دیتے؟ دیتے تو پھر دیو نا، علیکم السلام بولو نا۔ ایسا بول رہے پرانی دیوا والی شیخلے کی پکاری کبھی آواز نہیں جا رہی۔ اجی سلام علیکم سلام ذرا اچھا رکھو بابا، اس سے پہچان نہیں تمہاری۔ اب کون ہے بغیر ٹوپی کے جا رہے ہیں آپ؟ اب سلام کرنا نمستے کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر فرض کرو نمستے کر دیا انہوں بولے ہم تم کو نہیں سمجھتے، بولے تو ایک پریشان۔ سلام کر دیا تو ایمانڈے بولے تو اپنے کو کدھر جانا پڑیں گا۔ ذرا سلام کرے تو جواب دینے میں اپنے گھر والوں کو بھی جواب دو، اپنے بچوں کو بھی سلام کرنا سکھاؤ، گڈ بائے بولنا سکھا دے رہے ہیں۔ بابا کو بولا گڈ بائے، نکل جاؤ بابا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، بائے بائے۔ گڈ مارننگ، ایک ساتھ تو لطیفہ کر دیے میرے ساتھ۔ صبح میں نیند میں سویا تو وہ واٹس ایپ پہ کیا ہو گیا بھائی، صبح فجر کے ساتھ کی اتنی اچھی آواز کیوں بجی آ گئے؟ دیکھا تو گڈ مارننگ ایک چائے کی پیالی آ گئی۔ یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہے، اصل تو چائے کی پیالی گھر کو لانا تھا۔ واٹس ایپ پہ چائے کی پیالی بیٹھ کے گڈ مارننگ۔ خیر اب مولانا بھی بہت قاضی صاحب ہونے سے بہت خاص انداز سے پورے تیاریاں فرماتے ہیں۔ گھڑی بالکل سامنے رکھ دیے ہیں، لکڑی پہ چپ لگا دیا۔ اپن لوگ تو جگہ تلاش کرتے، قاضی صاحب کو جگہ کی بھی ضرورت نہیں، جگہ جا ملی چکا دیتے۔ فیصلہ ہے، جہاں مہر لگی فیصلہ مکمل۔ اور حضرت تشریف فرما ہے
اب جلسہ بھی کیا کرتے گھروں کو جا کے، ہم اتنی دور سے آئے، بیٹھو آج ہمارے ساتھ، اس بات سے بیٹھو کہ نہیں معلوم بیٹھنے کی دن کتنی ہے ہی نہیں۔ اکثر لوگوں کو بیٹھو بولے تو بیٹھے نہیں، اب ان کے اولادوں کو بول رہے ہیں بیٹھو، اب انہوں بھی نہیں بیٹھ رہے ہیں، اب کون بیٹھیں گے آخر؟ ماشاءاللہ یہ بھی بہت خوشی کی بات ہے، مردوں سے زیادہ خواتین جمع ہے گئے، حالانکہ انہوں سیریل چھوڑ کے نہیں آتے، مگر مولانا کی کشش آج جلسے میں ان کو لے کے آ گئی۔ سیریل تو چھوڑ دیے ہیں، وہ تو دل میں تڑپ رہے ہوں گے کہ کیا آج کا وہ چلے گا، اور اوپر ساز ہوگا قصہ لا کے حضرت تو اور مزہ کرتی ہے، ساس کو لے کے ڈوبو بولے۔ ہاں ماشاءاللہ کلام بھی اچھا تھا، اور موقع کے لحاظ سے بیان بھی اچھا تھا، بیان مولانا بھی زبردست کرے، اور نوجوان مقرر جب بولتے ہیں نہیں تو ذرا دمدار رہتا، اس کے بعد سیکنڈ کلاس میں فرسٹ کلاس پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، الٹا جا رہا تھا، ہم پھر ڈر گیا، ہمیں تھرڈ کلاس بولے تو کہیں کی پریشانی، سر سے ادھر لا دیا تھرڈ کلاس، وہ سنبھل کے جانا پڑتا، اپن بیچ میں رہے تو ترازو کا کانٹا ادھر بھی جھکنے دینے کا، انہیں دیکھتے نہیں، آپ ادھر ڈالتے جاتا، ہلو کانٹا ادھر جھک رہا، میوات ادھر ڈال رہا، ادھر تو یوں مارتا، مار کے پھر پکڑتا، تو بہرحال ترازو سیدھا کرنا بہرحال مقصد رہتا۔ تو میرے عزیز دوستو، ذرا آپ لوگ جب سے ایک دم بہت سیریس ہو کے بیٹھ گئے تھے، ایسا دکھ رہا تھا کہ بہت بال لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ذرا تھوڑا آپ کو چست کر دیا۔ اب ہماری خواتین بھی چست ہو گئی ہوں گی ماشاءاللہ، سیریل ساز بھی بہو تھی، اب تو ختم ہو گئی، اب بہو بھی ساز بننے کے قابل ہو گئی، اور ایسی سانس لینے کے قابل نہیں، ایسی بن گئی۔ اب وہ سیریل میں دیکھے تھے، ہم منسٹری میں دیکھ رہے ہیں اس کو، تو عجیب و غریب نمونہ بنی ہوئی ہے بیچاری۔ تو خیر چھوڑو، جان دو، اپنے کو کیا کرنا ہے، کیسے بھی بنو، اپن اچھے رہو، ہے نا۔ ابھی بولے نا موری گلی کی موری میں نکو گرے تو اچھے گھر میں گرو۔ میرے عزیز دوستو، مولانا کے جلسے کے سلسلے میں جب مولانا نے فون کیا تو مولانا کی خدمات ایسے ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور ہمارے مولانا کی خوبی ہے بڑی سادگی ہے، اور مولانا قاضی صاحب کا ایک خاص مسئلہ یہ ہے، دوسروں کے لیے فیصلے کیا کرتے ہیں معلوم، ہمارے جب بھی فیصلے ہوتے ہیں بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو بلایا جاتا ہے جلسے میں ماشاءاللہ، آپ کو میں وہاں دیکھتا ہوں حضرت، یہ سمجھتا ہوں نہیں میں کہ حضرت کہاں موجود رہتے، جہاں جا رہا ہوں وہاں موجود رہتے حضرت، ماشاءاللہ۔ اللہ عمر میں برکت دے حضرت کے، اور ہمارے دونوں بزرگوں کی، ماشاءاللہ ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان بزرگوں کی صحبت میں کچھ دین کو سیکھنے والا بناتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، ابھی ہمارے حضرت نے تقریر بڑی پیاری کی، اور یہ بتا دیا کہ حفظ قرآن جو کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، اور صدر محترم نے تو بہت اچھی بات کہی تھی، امیروں کو یہ خیال نہیں آتا، غریبوں کو آتا پڑھانے کا عربی مدرسوں میں، مگر صدر محترم نے یہ پہلا جملہ کہا کہ میں نے اپنے بچے کو بھی مدرسے میں شعبہ حفظ میں ڈالا، اور ماشاءاللہ میرے صاحبزادے پہ حفظ مکمل کر لیے، وہ بھی 2.5 سال میں۔ اب سمجھ میں یہ آ گیا کہ اب اچھے دن آ گئے، امیروں کے بچے بوریوں پہ آئے تو پھر اچھے دن آ گئے۔ اب یہ الگ بات ہے، بوری والے جا کے اوپر بیٹھ جا رہے، یہ بہت قسمتی ہے، ابھی چائے والے اوپر بیٹھ گئے، اب یہ بٹھاتے رہے، اپن آپ لوگوں کی غلطی ہے۔ خیر بیٹھو کہیں بھی بیٹھو، ہمارے کو کیا کرنا ہے، ہمارے سے اچھے رہو، ہم سے گھسنا اچھا نہیں، ہم لوگ بروکوش ہے، کبھی یوں گھسے تو ادھر نقصان، ادھر بھی گھسے تو ہمارا نقصان ہے، تمہارا ہی نقصان ہے۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑی خوشی ہوئی، آج مدرسے کی تفصیلی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور میرے پاس ایک ڈیوٹی بھی مولانا میرے کو ڈال دی۔ وہ کیا ڈالے؟ مولانا نے کہا کہ جعفر پاشا بیٹھیں گے تو چادریں بھی آئیں گی، سمجھے نا، سب جیبوں میں جتنے سب پکڑ کے نکو رکھو، چھوڑ دو سب،
जीतते हैं निकाल के डाल दो, विश्वास से जब आज के डाल देंगे तो कल अल्लाह आपको देंगे। तवक्कल अल्लाह पे करो, जेब पे मत करो। जाते जाते चोर जब काट लिया तो क्या कर लेते? एक साहब तो बोले हजरत घर के चोर से रोज 1000 मलाई में, घर में कौन चोर आ रहा? बोले बेगम साहब 100 की नोट रख के देता हूँ, उसको हमें देते तो खाली रहती कोई। तो मौला चोरी नहीं बोलते उसको, ये मियाँ पे हाथ की सफाई बोलते। मियाँ के ऊपर हाथ की सफाई तो जायज है, उसमें किस पे करेंगी? नहीं तो हाथ की सफाई बिचारी है ना। तो मौलाना ये भी बोल दिए हैं कि आप हजरात को जरा जेब को भी जरा ढीला करके जाना है। अब घर वाले पूछा क्या जी मैं डाली रात में जेब में हाथ कुछ भी नहीं निकला? बोले तो बोला अल्लाह मियाँ रात तक फिर भर देंगे। जब देखते नहीं आप, बीज बोते वक्त आदमी कितने बीज बोता? एक बीज डालता, अल्लाह मियाँ उससे कई फल अता फरमाता। हारून रशीद एक वक्त जा रहा था जंगल के तरफ, एक बूढ़े को देखा, बिल्कुल खबर को पावा बोलते ना, खबर पैना लटके हुए है। अब यहाँ वैसे है तो नहीं बोल रहा मैं, यहाँ तो लटकते नहीं, पैना उतर ही जाते होंगे, मगर जंगल पार। तो हारून रशीद ने देखा सही आदमी दरख्त लगा रहा है, आम का दरख्त लगा रहा है। कहा हजरत ये आम का दरख्त बढ़ेगा कब, और आप खा पाएंगे इसके? तो बोले हजरत अगर यही सोच के हमारे बड़े नहीं लगाते तो हम आम कहाँ से खाते, है ना। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। वो बूढ़े की बात जब सुना हारून रशीद, और ही निकाल के इनाम दिया उसको कि भाई इतनी प्यारी बात कहा इसने कि वाकई हमारे बड़े नहीं लगाते तो हम आम कहाँ खा सकते थे। तो जब पैसे दिया बादशाह, तो बड़े मियाँ पलट के बोले बादशाह आप बोल रहे थे ना फसल कब आएंगी, आम कब मिलेंगे, पैसे तब कब तेरे को मिलेंगे इसके। देखिए बादशाह इधर बीज बोया, इधर अल्लाह मियाँ इसके पैसे दिला दिए, फसल भी तैयार हो गई, उसके पैसे भी आ गए। और बादशाह इतना खुश हुआ, फिर पैसे लो। बोले देखिए बादशाह दूसरी फसल भी आ गई, तीसरी फसल भी आ गई। भाई वजीर देखा पूरे फसल ही निकाल दिया जैसा है। बाजू से बोला निकलने तो तेरी फसल गैब कर दूंगा। उन्हें बोला फसल तो गैब नहीं होंगी, नस्ल गैब हो जाएंगी, बोल के निकल गया बाजू से। तो हमारा भी मामला अल्लाह पे तवक्कल रहना, अल्लाह पे भरोसा रहना। और हमारे इन मदारिस में जो तरबियत पाते हैं ना, और खुसूसन ऐसे बुजुर्गों का जिसका काम सिर्फ इखलास पे चलता है, बहुत कम देखा। मौलाना के साथ जितने दिन मैंने जितने प्रोग्रामों में मैं रहा, मौलाना की सादगी माशाल्लाह ऐसी रहती है कि दिल खुश हो जाता है मौलाना को देखने के बाद। और यहाँ भी यकीनन मदरसे को भी चलाने में आपने जो मेहनतें की है, अभी हमारे सदर मोहतरम भी बता रहे थे, और आप हजरात भी बच्चे थे बड़े हो गए होंगे, और बड़े जो थे बेचारे अब दुआ गो होंगे हमारे लिए, मौलाना के लिए। तो बहरहाल ये मदारिस आज हमारे किले हैं, इनकी हिफाजत आज हमारे और आपके जिम्मे है। देखिए मैं तकरीर उस उन्वान पे नहीं ले जा रहा हूँ कि अब पूरी बातें कुरान की अहमियत पर आपने समाप्त फरमा ली। अब ये अलग बात है कितना रख लेना है, कितना निकाल के एक छोड़ के जा रहे हैं, वो अलग बात। कितनी बातों को दिल में ले जाएंगे, कितनी बातें या छोड़ के जाएंगे, वो अलग बात। मगर दिल में रख के ले जाइए, क्योंकि अभी आपके सामने जिस बात को पेश किया गया, गोया ये बता दिया देखो अगर तुम कुरान पाक को अपने बच्चों को याद कराएंगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए आखिरत का बेहतरीन जरिया बनेंगे तुम्हारे बख्शाने। हाँ, अगर अपन बख्शे हुए है तो बच्चों को हाफिज कुरान रख बनाओ, अगर बख्शे हुए नहीं है तो बनाओ। आप समझे नहीं शायद, बहुत समझदार हैं यहाँ के लोग माशाल्लाह। बख्शे हुए बोले तो समझे नहीं, यानी इतने पहुंचे हुए है कि बच्चों को भी नहीं मालूम कितने बच्चे पूछ रहे। पूछे साहब से हजरत कितने बच्चे है, पूछो कितने बच्चे अपने को। अपन वैसे तो नहीं है ना, हिसाब मालूम है ना, छोटा कितना है, बड़ा कितना है, मंझला कितना है, संजला कितना है, इतना तो याद होगा ना। तो इसलिए उनको बोलते बख्शे। आप तो बख्शे बख्शाए हुए माशाल्लाह। तो आप लोगों के सामने वो बात बोलना ही बेकार है।
تو خیر میرے عزیز دوستو، ہمارے کو آج یہ بچے ہماری آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنے، لیکن یہ طلبہ جو آج حفظ مکمل کیے ہیں، میری ان سے تو گزارش ہے. پہلے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا جب تک اس کو دل سے لگا کے رکھیں گے وہ دل میں رہے گا. جب آپ اس کو دل سے نہیں لگا کے رکھیں گے پھر رفتہ رفتہ وہ آپ سے جدا ہو جائے گا، اور پھر جب جدا ہو جائے گی تو نہ دین خدا ہی ملے گا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا آپ کو ذریعہ حاصل ہوگا اور نہ مغفرت کا معاملہ طے ہوگا، بلکہ آپ کی زندگی آپ کے لیے مصیبت بن کے رہ جائے. میرے عزیز دوستو، اس لیے میں آپ سے یہی عرض کروں گا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جو بچے حفظ کیے ہیں ان سے میری گزارش دوسری یہ ہے کہ بیٹے رمضان کے حافظ مت بنو، حفاظ رمضان کے مت بنو. اپنی قرآن کو جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ کم سے کم روز 2 قرآن پڑھا، 3 قرآن پڑھا. دیکھیے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہوں، ذہن میں میرے واقعہ پورا نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب اپنے روز قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے، 3 سال تک روز ایک قرآن پڑھا انہوں نے، اور اس کے بعد جب ان کا دنیا سے وہ رخصت ہو رہے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے خاندان میں یعنی ان کے اولاد میں جتنے بچے ہیں، جتنے باشعور بچے ہیں، پورے کے پورے حافظ. مطلب یہ کہ وہ ایک صاحب 1 سال تک 3 قرآن روز پڑھے. اللہ نے ان کو اس برکت اس سے یہ عطا فرمائی کہ ان کے گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن، ہر گھر کا فرد حافظ قرآن. تو آپ کے گھر میں بھی ایسی بہار آ سکتی ہے. کب؟ تھوڑا ہم قرآن سے محبت کریں اور قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری تیسری گزارش یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کو قرآن پاک کو سنانے کا موقع ملے ذرا جھجکیے مت، بلکہ وقت ملا تو جہاں آپ کو قرآن سنانے کا موقع مل رہا وہاں سنائیے. آج ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ حفاظ کرام اتنے شہر میں آئے ہیں کہ ماشاءاللہ ہر گھر کے اندر حافظ قرآن اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے. اب ہمارے محلے میں ہم اطراف میں ہمارے دیکھیے ہم تو ماشاءاللہ 11-12 بچے ہمارے حافظ قرآن ہو گئے، اور مسجدہ 3 ہیں، حافظ قرآن 12 ہے. تو کہا کیسا کریں؟ تو ہم بولے بھائی اپنے اپنے گھروں میں بھی پڑھو، تراویح پڑھو. اور ماشاءاللہ 2 سال سے ہم نے مختلف مقامات پر تراویح کا انتظام کیا اور وہ بچے پڑھا رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے بعد آج وہ اللہ کے لیے وہ کچھ اور، یہ نہیں کہ ہمارے کو کچھ اس سے ملے گا، وہ اللہ دینے والا ہے، دینا چاہے تو کہیں سے بھی دیتا ہوں. مگر میرے کو خوشی ہے کہ آج وہ بچے، سب سے کم عمر بچہ جو ماشاءاللہ ہمارے میری پھوپھی جان کے گھر پہ یعنی بہن کا بچہ ہے، بہن کا بچہ ہے ہماری، وہ کم عمر حافظ ہے اور ماشاءاللہ اچھی قرأت کے ساتھ پڑھتا ہے. تو ماشاءاللہ وہ بچے کو میں دیکھا کہ وہ بھی قرآن پاک سنا رہے ہیں، جا کے وہ تراویح تو نہیں سنا رہے ہیں لیکن اپنے محلے میں ماشاءاللہ قرآن پاک کو سناتے رہتے ہیں اور اس کو لوگ پڑھاتے رہتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے کہ آج ماشاءاللہ قرآن پاک کا سلسلہ جو چل رہا ہے اللہ ہمارے سروں کو بھی کھول. ایک بات یاد رکھو، ابھی ہمارے کو سب چیزوں سے علم رکھتے ہوئے بھی ہم قرآن سے دور، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، خصموں میں اٹھایا جاتا ہوں، بس یہی اس کے واسطے رکھ دیے ہم. قسم کھانا ہے اس کو اٹھا لے رہی، باقی جو ہے شب قدر شب برات میں کبھی کبھی پڑھ لیتے، وہ بھی پڑھنا آیا. مگر آپ کو معلوم ایک ضعیف صاحب تھے، ان کی مغفرت ہو گئی. مغفرت کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہارے پاس ایسی کون سا تمہارے شوہر یہ عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہارے شوہر کی مغفرت ہو گئی اور اللہ نے ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے دیا،
تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی ان کی بیوی نے. انہوں نے کہا کہ دیکھو ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ ہم ہمارے پاس تو قرآن پاک نہیں تھی اور اس وقت قرآن پاک ہاتھ سے لکھ کر دی جاتی تھی اور قرآن ہمارے کو ملنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنی قیمت تک نہیں تھی. لیکن میرے شوہر جب آخری وقت تک محنت کیے اور اس محنت سے انہوں نے اس رقم کو جوڑا اور رقم کو جوڑ کر وہ جس وقت وہ قرآن پاک کو گھر میں لائے اور قرآن پاک کو لا کر یہ اللہ کا کلام آیا اور اس کو پڑھنے بیٹھے اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا. اللہ نے اس کی محبت کی وجہ سے ان کو بخشش دے دیا. ہمارے کو بھی بخشے جانا ہے, اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے, تو ہمارے کو بھی قرآن سے دل لگانا ہے. ہماری بہنیں بھی ذرا قرآن سے دل لگائے. پوچھ کے گھر میں رکھنے سے حاصل نہیں ہوتا. ہماری بہنوں کا تو عجیب معاملہ ہو گیا کہ قرآن پاک پڑھو بولے تو ارے مولانا ہم پڑھنا, ارے آپ نے تو کون پڑھنا, محلے والے آپ پہ پڑھنا کیا, کون پڑھیں گے آخر. ہم لوگ آپ قرآن پاک گھر میں پڑھیے. اپنے گھروں میں بچے قرآن پاک کے حافظ ہیں تو اگر ماں باپ پڑھ سکتے ہیں اپنے بیٹے کو بٹھا کے ان سے قرآن کو درست کیجیے. یہ آنکھیں دیکھیے. حال میں ایک گاؤں کو گیا تھا میں, یہاں سے اپنے کوداڑ کی طرف. میں نے گھر میں جب وہاں اترا, مجھے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے کہا کہ ذرا ہمارے گھر چلیے. تو میں جب گھر کو گیا تو ایک بڑے حضرت ہے اور ایک بچہ ہے کم عمر, وہ قرآن پاک پڑھا لیتے بیٹھا ہے. میں نے حضرت یہ کیا ہے؟ یہ کہا یہ ہمارے والد صاحب ہے, ملاقات کی ہے. میں والد صاحب سے ملاقات کیا, پھر کہا حضرت یہ ہمارے فرزند سے بھی ملاقات کر لیجئے. اچھا ماشاءاللہ یہ آپ کے فرزند ہے؟ کہا ہاں یہ 15 پاروں کے حافظ ہے. دادا جان بیٹھ کے اپنے قرآن کو درست کر رہے ہیں. تو معلوم ہوا قرآن کو پڑھنے یا سننے یا اس کی یعنی اس کو درست کرنے کے لیے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہم کو ہر عمر میں قرآن پاک پڑھنا ہے. اب یہ انداز ہو کہ قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنا بھی ایک کوشش کیجئے کہ ہم اپنی تجوید کو بھی درست کر لیں. ورنہ وہ تجوید درست کرو گے تو اے مولانا آپ تجوید سے پڑھو, بولے تجوید نہیں آ رہی تھی تو قرآن ہی نہیں پڑھا بولے, یہ بھی الگ مصیبت ہے. تو اس لیے قرآن پاک کو آپ دل سے لگائیے. اور میری عزیز بہنوں سنیے, آج آپ کو یہ بات جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یعنی آنے والے مہینے میں قرآن پاک کو اللہ نے نازل فرمایا اور یہ تحفہ آپ کو دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم اس کو پڑھا کرو اور اس کو پڑھنے سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گھر میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور ہر آیت کی وجہ سے اللہ تمہارے منزلوں کو بھی اونچا بنائے گا اور تمہارے اس قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آیت کے بدلے تم کو ایک ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں بھی اللہ عطا فرمائے گا. آپ کو معلوم ایک حافظ قرآن کو یاد کرنے کتنے وقت قرآن پاک پڑھتا؟ کم سے کم 500 سے 600 وقت تو پڑھتے ہوں گے. ایک حافظ صاحب 500 سے 600 وقت تک قرآن پاک پڑھتے ہیں تو قرآن یاد ہوتا. اپن پوری زندگی میں 5 وقت نہیں پڑھے ہوں گے قرآن. پوری زندگی میں کتنے قرآن ختم کرے؟ تراویح میں ختم کرا مولانا, میں مولا بہت اچھا کرے. تراویح میں پوری قرآن ختم کرا, مولا بہت اچھا کرے. کئی تو پڑھے مگر کیسی تراویح میں پڑھتے, وہ 3 پارے کی تراویح تھی, انہوں جا کے ٹھہرتے کب امام صاحب اللہ اکبر کے رکوع میں جاتے بھاگتے جا کے ٹھہر جاتے, قرآن سننا بولتے اس کو. آج کل امام بھی ذرا حفاظ بھی ذرا تیز ہو گئی اور سمجھدار ہو گئے, ذرا سنبھل کے رہو. کیا ہو رہا آج کل, پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ دے رہے, دوسری رکعت میں 2 پارے پڑھ دے رہے. تو پہلے سے ذرا اسٹرانگ بن کے جاؤ تاکہ پہلے رکعت میں اگر 2-4 سطر پڑھ دیے انہوں تو پھر دوسری رکعت میں اگر پوری قرآن بھی ختم کر دیے تو اپنے کو ہلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلے کے ہمارے بزرگاں ایک رات میں کئی قرآن ختم کرتے تھے اور ہم لوگ قرآن پاک کو سننے کا بھی وہ موقع نہیں ہے ماتا. قرآن پاک کو کھڑے ہو کر سنیے. رمضان اللہ سے دل لگانے کا مہینہ ہے, دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. آنے والے مبارک مہینے کی خوب قدر کیجیے اور خوب اس میں یہ مبارک مہینے میں سرکار تلاوت زیادہ فرماتے ہیں. یہ مبارک مہینے میں رمضان شعبان میں سرکار
سب سے زیادہ آپ اللہ روزہ رہا کرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ بھی کوشش کیجئے اور یہ بھی کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے. اور یہ بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ یہ مہینے میں میرے سرکار صدقہ بھی دیا کرتے تھے، خیرات بھی کیا کرتے تھے. خیرات بولے تو ایک دم ہم لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہاں دینا، کب تک نہیں دیں گے میاں، تم کو انہوں دے رہے ہیں اور تم ہم کو دو، ہم کو وہ تم دے رہیں گے، ان کو بھی ہونا شاید کوئی لفافہ، میرے کو نہیں کہا، مدرسوں کو بول رہا ہوں میں. تو خیر میرے عزیز دوستو، وقت مولانا کا آنے کے بعد میں ایک تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، اس لیے 15-20 منٹ کچھ بولنے برکتاً بیٹھ گیا، کیونکہ حضرت فرمائے اس لیے بیٹھ گیا. اور حضرت شاہ صاحب تشریف لا لیے ہیں اور وہ وقت بھی میرے کو سردار جیوں کا دیا گیا. تو 12 بجے دیکھا میں بیٹھ رہا ہوں تو 12 بج رہے ہیں، بولا میرے 12 بج رہے ہیں بول کے دیکھا تو چند بیوقوفاں بیٹھ کے سردار جیاں بولے میاں اپن 12 بجے کون سی غلطی کرتے، آخر صبح اپنے کو بولتی. تو بولے کیا غلطی کرتے؟ بولا کچھ غلطی نہیں کرتے. بولے آج صبح گھڑیاں ملا کے بیٹھ گئی، پورے 15-20 سرداریاں گھڑیاں ملا کے بیٹھ گئے. اس کے بعد 12-10 ہو گئے تھے. بازو سے جانے والا بولا میاں اپنی بیوقوفی سے تو باز دیں گے. تو آپ کیا بیوقوفی کریں ہم لوگ؟ بولے گھڑی دیکھتے بیٹھے نا، 12 بجے میں تو تمہارا دیکھ لیتے بیٹھے. ایک سردار جی تو بڑا لطیفہ کر دیے، گھر سے نکلے، گھر کے سامنے موز کا چھلکا دکھا، گھر میں پلٹ کے آگے بولے یار آج بھی پھسلنا پڑے گا ہمارے. تو ہمارے کو بھی پھسلنے کی عادت ہے. 12 بج رہے ہیں، لہذا ہم بھی اپنے آپ کو ایک بجے تک چھوڑ دیتے. مولانا کا خطاب ہے اصل، اور مولانا کے خطاب کے بعد آپ اس سے رخصت ہو سکتے ہیں. مگر مختصر ہماری بہنوں سے 2-4 باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آنے والے مبارک مہینے کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے آپ رمضان کی تیاری کر لیں. اور یقین مانو آپ سب سے زیادہ مہنگا روزہ پڑتا عورتوں. آپ لوگوں تو بڑے سستے میں چھوٹ جاتی، مگر روزے کا جو یا استقامت رہتی ہے، جو ان کے اندر وہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں، وہ بہت بڑی بات ہے. پورے گھر کو کھلاتے ہیں، چکتے نہیں. مگر رمضان میں چک لیے تو کیا جاتا بول کے نہیں چکتے. حالانکہ ظالم شوہر رہا تو پھر بھی کیا ہے کہ ذرا چک لے کے بولیں گے، ذرا منہ پہ کھلی کر دیں گے بولے تو چل جائیں گا. مگر یہاں تو عجیب و غریب معاملہ ہے. دوسری بات کہ یہ خواتین جب گھر میں رہ کر سب کچھ کرتی ہے اور آپ جا کے حلیم کھا لیجیے باہر سے آ جاتے، یہ دوسرا ظلم ہے. خواتین گھر میں وہ بھی لائیے جو آپ کھاتے ہیں. اور میری بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ اتنی محنت کرتے ہیں تو ذرا عصر سے پہلے پکا لیجیے. عصر سے مغرب تک جو دعاؤں کا وقت رہتا ہے اس کو ضائع مت کیجیے. ہم لوگ عین پکوان کو گھستے کب؟ عصر کے وقت، جبکہ دعاؤں کا وقت رہتا. اور نوجوانوں کو دیکھو ماشاءاللہ عصر کے بعد پورے مسجد میں رہتے. یا حوض کی مسجد رہی تو بڑی اچھا دکھتا میرے کو، جہاں حوض رہتا نہیں اور نوجوانہ دکھے تو بڑی مسرت ہوتی میرے کو. پانی میں پیرا چھوڑ دیتے، پیرا ہلا لیتے، بیٹھے رہتے، کیا پیارے دکھتے. چہرے بھی بھولے بھالے، فوٹا سکے ہوئے، ایسے دکھتے کہ بیچارہ کبھی کوئی ایسا برا عمل کرے ہی نہیں، پاک ایسا دھلا ہوا، دودھ سے دھلا ہوا نظر آتا. اور پھر سب سے آخری میں وہ نظارہ اچھا دکھتا 6 بجے کے بعد. حضرت مولانا صاحب کب ہو گیا؟ سرن کا ٹائم ہو گیا. اگے اچھا اللہ اللہ، تصویر بھی ہاتھ میں رہتی. اور وہ نظارہ دیکھ کر میرے کو تو اتنی خوشی ہوتی، میں بولا کبھی انہیں اللہ کو اتنے در سے نہیں پکارا ہوں گا جتنا آج کرتا آ جاؤ. اور اللہ بھی فرماتا جب افطار کرتا بندہ اس وقت دعا کرتا تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا. یہ وجہ ہے کہ دل تمام بھوکا پیاسا رہ کر بندہ جب اللہ کے سامنے کہتا مولا یہ سب عمل جو کیا ہوں میں اپنے ذات کے لیے نہیں کیا ہوں بلکہ تیرا حکم تھا اس کو پورا کیا ہوں، اے اللہ میری بھی کچھ باتوں کو میری گزارش کو سن لیجیے. اور جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بات کو قبول نہیں کرتا، نہیں قبول تو کر لیتا ہے، لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. میرے عزیز دوستو، طبیعت بحال نہیں ہے مگر پھر بھی بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں سے بھی بحال ہونے کو تیار نہیں ہے. تو اس واسطے ذرا مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں.
मौलाना तशरीफ ला लिए हैं। इस बात से अब आखिरी वो जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है उस जिम्मेदारी की तरफ आता हूँ। सब जने अपने अपने जेबों में हाथ डाल लीजिए और हमारे चादर लेके अब आ रहे हैं। अब देखेंगे कि आप बहादुरी कितनी बताते। बच्चे लाओ जी, बच्चे कहाँ हैं हमारे? आ जाओ आ जाओ भाई, कौन है? मैदान में आइए। जल्दी आ जाओ। पहले नोटा निकाल के देख लो ना को, वो बड़ी नोट अंदर ढक लेंगे, छोटी नोट आ जाओ निकालेंगे। बच्चे, आ जाओ। मगर आजकल क्या हो रहा है, छोटी नोट ही बड़ी नहीं कर रही आजकल, उल्टा हो रहा है। ये भी तमाशा हो जा रहा है। इस वजह बच्चे आ से जाओ, जल्दी आ जाओ। माशाल्लाह तशरीफ लाइए। और जो तलबा तकमील हिफ्ज़ करने वाले हैं वो ऊपर तशरीफ ला लें। जो तलबा चलिए, अब चादरें आ रहे हैं। वो ऊपर तशरीफ ला लें। और जो उलमा इकराम, नौजवान उलमा इकराम जो हमारे पास के फारिजीन जिनको खिलत पेश की जाने वाली है वो भी ऊपर तशरीफ ला लें। कोई नहीं खाली, सब डालना, कोई खाली हाथ नहीं जाना यहाँ से, जो है डालिए। और ये समझ के डालिए कि आपका दिया हुआ जो भी रहेगा वो आखिरत में आपके लिए मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए सब अपने चदरों में जो भी सामने से चदर जा रही है जरा हाथ खोल के डालिए, मुट्ठी बंद करके मत डालिए। मत तलबा बीच में तशरीफ ले जाएं और ख़वातीन में भी तशरीफ ले जाएं। मौलाना ने ख़वातीन से हाँ माशाल्लाह, हमारी ख़वातीन तो दिल वाली होती है। इधर दरमियान के हिस्से में जाओ भाई, कोई उड़ जाओ नहीं, कोई दरमियान में उड़ जाओ, कोई उड़ जाओ, उसके लिए रुमाल पकड़ो, 2-3 लड़के उड़ जाओ भाई। अभी तकमील हिफ्ज़ होना, तकमील हिफ्ज़ करने वाले तलबा ऊपर आ जाएं। और वो जिनको खिलत दी जा रही है वो उलमा इकराम, नौजवान उलमा इकराम, वो भी ऊपर आ जाएं, स्टेज पे आ जाएं। नाम बोलो जी, किसको कौन बच्चे हो, आ जाओ भाई। चलिए चादर फिराइए, बीच में जाइए जरा। अब दूर उठ के डालो जरा, अपन इतने भी तो गए गुजरे नहीं, उठ ही नहीं सक रही तो उठ के डालो। और हमारी बहनों के पास भी चद्दर आ रही है, डाल दीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसका नेमल बदल आपको अल्लाह अता फरमा देगा। इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। और जो भी आप आज करेंगे मदरसे के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले आपके तमाम घर के मसाइल को अल्लाह हल फरमा देगा और तमाम मामलात में खैर बरकत का मामला फरमा देगा। इसलिए अपन पीछे ना हटिए, जो भी अपने से हो सकता जरूर इस चादरों में डालिए। मैं मेरे फिर बार हमारे हाजी साहब का भी मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और कुछ बोलने का हजरत ने मौका दिया। लेकिन बात वक्त बैटरी फेल रही थी, क्या कर सकते। अब मौलाना की आमद के बाद उमूमन अक्सर ऐसा हो जाता, हजरत पीछे बैठे तो अब तकरीर कहाँ कर सकते अपन। इसलिए बहुत एहतराम के साथ बहुत जुमले बोलना पड़ता, अपन भगड़ तकरीर करने वाले। और हजरत भी बिठा के आप बोल रहे हैं, आप बोलो, कुछ बोलो तो क्या बोल सकते। इसलिए शायद या तो 12 बजे बिठाने से हो जाए, शायद सरदारियों का असर थोड़ा इधर भी आ गया है। अब अपन तो पगड़ी बनते ना, ये कहीं ना कहीं वो बेचारे बड़े यहाँ तो नहीं है शायद सरदार जी माशाल्लाह से। अब है तो भी कहीं होंगे, अपने को क्या नजर आएंगे। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस महफिल को कबूल फरमाए और मौलाना की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अब क्योंकि हजरत का खिताब होगा इंशाअल्लाह, फिर हिफ्ज़ बच्चों को मुकम्मल करवाया जाएगा और फिर दुआ होगी। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह मौलाना के हम शुक्रगुज़ार हैं कि हज़रत ने बावजूद के मगरिब के बाद भी मसरूफियत की आपकी वो प्रोग्राम करके यहाँ तशरीफ़ लाए। और जो ही ख्वाहिश गुजारिश की गई बगैर इसके, इसलिए कि बार बार मुझे साहब का एक जो जुमला याद आता है कि मेरे वालिद ने मुझे वसीयत फरमाई और ताकीद फरमाई कि वक्त अगर है तो कभी इनकार न किया जाए, टाला ना जाए। जब टाइम ले लिया जाए तो फिर उसको साहब आपकी कभी उसका नागा ना किया जाए। माशाअल्लाह उसकी पाबंदी बराबर फरमाते हैं। हम मौलाना के शुक्रगुजार हैं और जाहिर बात है कि हमको तो यही है कि मौलाना का जैसा मौलाना के साथ नवल्ला उमर पदों का जिस अंदाज का बर्ताव हमारे साथ रहा, हजरत का बर्ताव भी हमारे साथ है। अल्लाह ताला आपके मुँह में बरकत फरमाए, आपके फैस कलाम फरमाए। तलबा हिफ्ज़ के तलबा आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी। देखो भैया खुला कुर्सियाँ लेकर आओ, 5 कुर्सियाँ लेकर आओ सामने हिफ्ज़ तकमील करने वाले बच्चों को। हजरत कुर्सी बच्चों को बैठा लीजिए, लाओ कुर्सियाँ लाओ जी, 5 कुर्सियाँ लाओ, 5 लाओ कुर्सियाँ। यहाँ एक है, आओ आ जाओ।
ऐसा बेटा, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर सामने सामने, हजरत के सामने हो। जो हजरात वहाँ काउंटर पे देना चाहें वो भी दीजिए, रुमाल में डालना चाहें रुमाल में डालिए। बहरहाल जैसा मौलाना ने फरमाया कि अपने अंदाज से आप कुछ ना कुछ अपना नाम दिखवा कर जाइए। आधी रात हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का कुरान का निस्बत का मसला है, इस लिहाज से आप हजरात से ख्वाहिश है कि इस सिलसिले में ज़रूर कुछ न कुछ हिस्सा लेते जाएं। ये बड़ा बरकत वाला पैसा होता है। इसमें साहब आपकी बैठ जाओ, उसके बैठ जाओ सामने जी, उधर आओ। ऊपर बैठो बेटे, कुर्सी पे बैठो, हजरत किसी नहीं बैठ रहे हैं। उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये ले बैग ले बच्चों को, दिमाग